آج میرے پاس آپ کے لیے ایک پرائز ہے. وہ کیا؟ آپ اگر کوئی ایسی بد تہذیبی بتا دیں جو عزیزی صاحب نے اپنی پوری زندگی میں نہ کی ہو. میں اس انعام سے دستبردار ہو رہا ہوں. نہیں واقعی مشکل ہے یار تم کیا آپس میں ٹام اینڈ جیری بنے ہوئے ہو. واہ 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 واہ. ایزی کو تم نے تو بہت ایزی لے لیا میرا خیال ہے. نہیں واقعی سیریسلی میرے لیے یہ مشکل کام ہے, لیکن اگر جو بھی میں بد تہذیبیوں کا ذکر کروں گا تم خاموش رہنا. اگر تمہارے اندر وہ پائی بھی جاتی ہیں تم خاموش رہنا, تمہاری عزت رہ جائے گی. کئی ایسی تہذیبی حرکات ہیں جو مجھ میں پائی جاتی ہیں. مثلاً میں اگر کسی معزز محفل میں بیٹھا ہوتا ہوں کارپیٹڈ ڈرائنگ روم میں اور پان کھا رہا ہوتا ہوں تو میں بار بار اٹھ کے بار پیپ پھینکنے نہیں چاہتا, میں اندر نکلتا رہتا ہوں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, چکر آنے لگ جاتے ہیں. مشکل تو ہے لیکن غلط ہے. کتنی بار تمہیں زندگی میں اتفاق ہوا ہے کسی مہذب محفل میں بیٹھنے کا؟ بہت اچھے. میں ہر ہفتے 3 دن معزز محفل میں بیٹھتا ہوں, 4 دن ہی آپ کے درمیان ہوتا ہوں. اچھا میری بات سنو. اچھا یار میری بات سنو, آج کی ہماری پہلی بد تہذیبی یہ ہے کہ ہم جب کسی کو کال کرتے ہیں تو جسے کال کرتے ہیں اس وقت وہ ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ اس وقت ہماری کال نہیں لے سکتا, اٹینڈ نہیں کر سکتا, بار بار وہ آگے سے ڈسکنیکٹ کرتا ہے, ہم بار بار اس کو کال کرتے ہیں, بار بار اسے تنگ کرتے ہیں. حالانکہ جب ایک بار کوئی ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے موبائل آپ کا, آپ کی کال کو ڈسکنیکٹ کرتا ہے, تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس وقت آپ کی کال نہیں اٹینڈ کر سکتا. تھوڑی دیر بعد وہ آپ کو خود ہی کال بیک کر لے گا. آپ کچھ دیر بعد انتظار کے بعد اس کو کال کر لیں. مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہو. نہیں تو اگر جو کال کرنے والا ہے وہ آپ سے زیادہ خطرناک کیفیت میں مبتلا ہے تو پھر تو اس کا اصرار ہے کہ اس نے ضرور کال اٹینڈ کوانی ہے. نہیں تو یار وہ پتہ نہیں بیچارہ پکڑا گیا ہے یا کیا ہو گیا اس کے ساتھ. تو دوسرے کی پوزیشن بھی سمجھنے کی کوشش کرو نا. اس وقت یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کھانا کھا رہا ہو, نماز پڑھ رہا ہو یا اور کوئی ضروری کام کر رہا ہو, وہ چند لمحوں کے بعد آپ کو رنگ بیک کر لے گا. اوکے ہاں اچھا ہماری کمپرومائز. نو تھینک یو, نو پرابلم, ٹیک اٹ ایزی. اچھا ہماری اگلی بد تہذیبی یہ ہے کہ جب ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, میاں بیوی بچے سب مل کے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو جب کوئی آپ سے اس دوران بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم ٹی وی کی طرف دیکھ کے اس کی بات کا جواب دے رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ پرلے درجے کی بد تہذیبی ہے. اس طرح آپ جس کی, چاہے وہ عمر میں آپ سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے, آپ اس کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں جو آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ ٹی وی کی طرف دیکھ رہے ہیں. ٹی وی کی طرف دیکھ کر بات نہیں کرنی چاہیے, پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سننی چاہیے. یا آپ اس کو منع کر دیں کہ میں یہ دیکھ لوں, اس کے بعد تمہاری بات سنتا ہوں, تم سے بات کرتا ہوں. لیکن آپ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ بات بھی کر رہے ہیں, یہ میرا خیال ہے دوسرے کو اگنور کرنے والی بات ہے. خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان یہ بات بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے. آپ کو کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے پرجہیز کی گفتگو نہیں سنتی. ہاں نہیں یہ واقعی صحیح بات. جتنی تمہاری بھابھی ٹی وی بند کر کے تمہارے فرمودات سنتی ہے نا, وہ بھی مجھے پتا ہے. نہیں خیر میں نے تو اب فرمانا ہی چھوڑ دیا ہوا ہے نا, مگر اس میں خامدوں کی بھی چلاکی ہوتی ہے. اچھا جس وقت بیوی پیسے مانگتی ہے یا کوئی فرمائش کر رہی ہوتی ہے نا, اس وقت بڑا کے ٹی وی کے اندر گھس جاتی ہے. 1 منٹ ٹھہر جاؤ, دیکھو تو صحیح کیا پروگرام لگا ہوا ہے. آگے تل کر زراعتی پروگرام میں سنڈیوں کا بتا رہے ہو, اس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دے صرف اپنا 5 روپیہ بچانے کے لیے. یہی حال دوسری طرف بیویوں کا بھی ہے. بیویاں بھی بڑی تیز ہوتی ہیں, جب انہوں نے کھانا نہیں ڈال کے دینا ہوتا اس وقت وہ کہتی ہے 1 منٹ ٹھہر جائیے نا, دیکھے تو صحیح تلسی بیچاری کو 7ویں طلاق ہو رہی دے دیتی ہوں کھانا, آپ کو کھانے کی پڑی ہوئی ہے, اس مسکین کی زندگی کا سوال ہے. وہ اس وقت تلسی کو اپنی سکی پھوپھی کی بیٹی بنا لیتی. اچھا ہماری اگلی بد تہذیبی یہ ہے کہ جب ہم بطور مہمان کسی کے گھر جاتے ہیں, اور خاص طور پر یہ رجحان خواتین میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بجائے یہ کہ آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو جو پراپر جگہ ڈرائنگ روم وغیرہ وہاں پر آپ بیٹھے, آپ ہر کمرے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں, تانک جھانک کی بھی کوشش کرتے ہیں. زہر لگتی ہے مجھے یہ بد تہذیبی. اچھا اس بد تہذیبی کی وجہ سے سارے محلے کو پتا چل گیا ہوا کہ یہ کبھی کپڑے دھو رہا ہوتا ہے, کبھی بیچارہ ہانڈی پکا رہا ہوتا ہے, کبھی فرش پہ تپڑیاں پھیر رہا ہوتا ہے. میں نے تو اب اپنی بیگم کو کہہ دیا کہ خبردار بار والا دروازہ نہ ایک دم کھول دیا کرو, پاوے محلے کی خواتین ہو, ادھر کہا کرو کہ شٹے کریں ذرا, اونچی آواز لگایا کریں کہ آئے ہیں وہ ذرا ہم سائے, میں تو سیدھا پدرا ہو جاؤں.
نہیں ہوتا یہی ہے کہ ڈرائنگ روم تو بہتر حالت میں ہوتا ہے نا، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر وقت تمام کمرے جو ہیں وہ درست حالت میں ہوں. نہیں مہمان بڑے فری ہو گئے ہوئے ہیں آج کل کے، وہ بالکل بیوقوفوں والی بات آتی کر دیتے ہیں. پہلے مہمان آتے تھے 15-20 منٹ ان کی شرم ہی نہیں تھی جاتی، پھر وہ کئی بیچارے جا کے کہتے تھے کہ پانی تو پڑا دے. اب تو مہمان اندر گھستے ہی کہتا کہ بھائی جی بریک پین والا چارجر ہے. اچھا یار، ہماری اگلی بات تہذیبی کا تعلق اس وقت سے ہے جب کسی کے گھر میں کوئی مرگ واقع ہو جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب مرگ سے اگلے روز یا جب اگلے وقت کا کھانا آتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہمسایوں کی طرف سے، عزیز رشتہ داروں کی طرف سے کھانا آتا ہے، تو آواز یہ دی جاتی ہے. وہ کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دن اس گھر میں تو کھانا نہیں پک سکتا. اب جو عزیز و اقارب اظہار افسوس کے لیے وہاں جمع ہوتے ہیں، وہ کھانا دراصل ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ پورا محلہ اس کو ایک دعوت سمجھ کر وہاں پہ اکٹھا ہو جاتا ہے. اس بات سے اعتراض کرنا چاہیے. وہ گھر والے پہلے ہی پریشان ہوتے ہیں، پریشانی کے عالم سے ظاہر ہے دو چار ہوتے ہیں، ایک صدمے سے گزر رہے ہوتے ہیں. ان کو اگر زیادہ لوگوں کے کھانے کا اہتمام کرنا پڑ جائے تو ان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. تو جو مقامی لوگ ہیں، اہل محلہ جو ہیں، یا جو لوگ بھی اپنے گھروں میں کھانا کھا سکتے ہیں، ان کو اس وقت وہاں بیٹھ کر کھانا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. ہائے 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 یار، یہ تو تم نے آج بہت اچھی بات تہذیبی بتائی ہے. واقعی سارے کے محلے کے بندے ادھر اس طرح اکٹھے ہو کے کھانے میں شامل ہوئے ہوتے ہیں جیسے ولیمے کی دعوت ہے. بالکل. اللہ معاف کرے، وہ بیچارے پہلے ہی دکھی ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، اب لوگوں کی موج لگی ہوتی ہے، اور کھانے پر تبصرے بھی اسی انداز میں فرما رہے ہوتے ہیں جیسے ولیمے کا کھانا ہوتا ہے. یہ بالکل اس بات سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ یہ مرگ والا گھر ہے، یہ کوئی کھانے پینے کا موقع نہیں ہے. یہ جو کھانا ہوتا ہے نا مرگ پہ جو پکایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں کوڑے وٹے دی روٹی. یہ ڈکشنریوں میں لکھا ہوا ہے، مطالعہ کرو تو تمہیں پتہ چلے گا. سر اس کے علاوہ کوئی بد تہذیبی؟ اچھا، ایک اور بد تہذیبی جس کا مظاہرہ بالعموم اسکول، کالجز یا دفاتر میں دیکھنے میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سے کوئی پین لیتا ہے سائن کرنے کے لیے یا بالکل ایک دو لفظ لکھنے کے لیے، لیکن وہ پین پھر واپس نہیں کرتا. وہ بہت بڑے خیار بند کر کے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے نا کہ پتہ نہیں میں کروڑ لے ہاں وہ انٹینشنلی نہیں ہوتا، وہ انٹینشنلی نہیں ہوتا، لیکن اس بات کا اہتمام کیا جانا چاہیے کہ وہ پین یاد سے انسان واپس بھی کرے. اب تو اس کے بارے میں کئی جوکس مشہور ہو چکے ہیں کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ ہمیشہ دوسرے کا پین لے کے استعمال کرتا ہے اور پھر اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی نیت خراب نہ ہو، لیکن دوسرا شخص جو ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی اتنی یہ عادت پختہ کیوں ہے. ہاں، یہ سگریٹ پینے والے بھی ایسے اکثر کرتے ہیں کہ لائٹر لیتے ہیں سگریٹ جلانے کے لیے اور جلا کے تو اپنی جیب میں پا گئی اگلے پاسے نکل جاتے ہیں. اچھا، آج کی ہماری آخری اور سب سے بڑی بد تہذیبی یہ ہے کہ آپ کی کسی فیملی ممبر کی، آپ کے کسی دوست کی طبیعت خراب ہو تو اس کی خرابی طبیعت یا اگر گلا خراب ہو تو گلے کی خرابی کا مذاق اڑایا جائے. اور یہ بھی بہت بڑی بد تہذیبی ہوتی ہے کہ اگر کسی نے بد تہذیبی کاری دی ہے تو اس کو وہ بتا کے تو شرمندہ کیا جائے، اور ان لوگوں کو شرمندہ کیا جائے جو گزشتہ پورے ایک ہفتے سے میرا مذاق اڑا رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات تہذیبی ہے کہ ساتھ ڈیوریشن بھی بتائی جائے کہ اتنی دیر سے آپ یہ بات تہذیبی کر رہے ہیں. ناظرین، یہ وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. یار تم یہ لوگوں کو بتاتے ہو کہ یہ بد تہذیب آدمی ہے. نہیں، عزیزی تو سیدھا لکھنؤ سے تشریف لا رہا ہے. بہت درست فرمایا قبلہ آپ نے.